مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7662۔ یہ 3-4 روایات اوپر نیچے ایک ہی موضوع پر امام احمد بن حنبل نے جمع فرمائی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اذا اقیمت الصلاۃ، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے، قائم ہو جائے، فلا تأتوها تسعون ولکن ائتوها وانتم تمشون، تو اس طریقے سے دوڑ کر آنا کہ دیکھنے والا تمہاری طرف عجیب نظروں سے دیکھے، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ وعلیکم السکینہ، اطمینان اور وقار کے ساتھ تم نماز کی ادائیگی کے لیے آؤ، تاکہ جو دیکھے اس پر تمہاری ایک ہیبت طاری ہو، تمہارا اطمینان سے چلنا، تمہارا اس ہیبت اور وقار سے چلنا اگلے کے لیے بڑا عیب والا نہ محسوس ہو، بلکہ اس کے اوپر ایک روب دبدبہ طاری ہو کہ یہ نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا فلا تأتوها تسعون، تو عجیب طرح سے دوڑ کر نہ آؤ، بلکہ اس طرح سے آؤ کہ ایک سکینہ، ایک وقار تمہاری چال میں محسوس ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو تمہیں مل جائے وہ نماز کی ادائیگی اس کی ہو جائے گی، اور جو فوت ہو جائے اس کو پھر تم مکمل کر لو۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر بہت اہم ہے کہ جو اس میں صحیح جو مسئلہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو امام کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک شامل رہا وہ نمازی، اور وہ نمازی جو امام سے کچھ پیچھے رہا اس کو کہتے ہیں مسبوق، پیچھے رہ جانے والا، جس کی 1 رکعت رہ جائے یا جس کی 2 رکعت رہ جائیں یا جس کی 3 رکعت رہ جائیں، وہ کہتے ہیں اس کو مسبوق، پیچھے رہ جانے والا۔ مسبوق کے بارے یہ جملہ بہت اہم ہے کہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو تمہیں امام کے ساتھ مل جائے اسے پڑھ لو، اور جو فوت ہو جائے اسے بعد میں ادا کر لو۔ اب امام کے ساتھ جو ملے گا وہ کوئی آخری رکعت ہوگی یا آخری 2 رکعت ہوں گی یا آخری 3 رکعت ہوں گی، شروع کی 1 رکعت یا 2 رکعت اس کی فوت ہو گئی۔ اب جب امام دوسرا سلام پھیرے گا، پہلا نہیں، ہو سکتا ہے پہلا وہ سجدہ سہو کے لیے پھیر رہا ہو، جب وہ دوسرا سلام پھیرے گا تو یہ جس کی نماز رہتی ہے یہ اپنی نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اب جو اس کی رہ گئی تھی یہ ان کو ادا کرے گا۔ احناف کے نزدیک یہ مسلمہ اصول ہے کہ پھر یہ اپنی نماز جو اس کی فوت ہو چکی تھی، اس کی پہلی رکعت تھی تو یہ اپنی پہلی رکعت پڑھے گا، اس کی پہلی 2 رکعت تھی تو یہ پہلی اور پھر دوسری رکعت ادا کرے گا۔ یعنی امام کے ساتھ جو یہ نماز پڑھ رہا ہے احناف کے نزدیک وہی رکعت شمار ہوگی جو اس نے امام کے ساتھ پڑھی، جو امام کی رکعت ہوگی وہی اس کی رکعت متصور ہوگی۔ یعنی امام 4 رکعت نماز پڑھا رہا ہے، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، تو یہ امام کے ساتھ تیسری اور چوتھی رکعت میں شامل ہوا، تو تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کی قرات کی جاتی ہے۔ اب جو پہلی 2 رکعت ہیں ان میں فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے، اس کے ساتھ سورت بھی ملائی جاتی ہے۔ اب جب یہ کھڑا ہوگا تو یہ اپنی وہ 2 رکعت ادا کرے گا جن میں فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے اور فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائی جاتی ہے۔ اب ایک اہم ترین مسئلہ یہ بھی اس مسبوق کی نماز کے حوالے سے ہے کہ یہ اپنی ثنا کب پڑھے گا، یہ بڑا اہم اور باریک مسئلہ ہے۔ اب اگر امام ایسی نماز پڑھا رہا ہے جس میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے، فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تو مسبوق کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ جب امام کے ساتھ شامل ہو اب ثنا نہیں پڑھے گا، کیونکہ امام جہراً قرات کر رہا ہے، اونچی آواز سے قرات کر رہا ہے۔ اب یہ اپنی ثنا جیسے یہ امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوگا تو چونکہ امام جہراً اونچی آواز سے قرات کر رہا ہے تو یہ قرات کو سنے گا، ثنا نہیں پڑھے گا۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اگر اس کی کوئی بقیہ رکعت رہتی ہے تو اب اس کی ابتدا میں ثنا پڑھے گا۔ اب وہ جو بقیہ نماز ہوگی وہ قرات کے حق میں اس کی پہلی رکعت ہوگی، اور تعداد کے اعتبار سے اس کی دوسری رکعت ہوگی یا تیسری رکعت ہوگی۔
اب اگر ایسی نماز ہے جس میں امام آہستہ قرات کر رہا ہے، جہراً قرات نہیں کر رہا، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، یا عشاء کی آخری 2 رکعات میں شامل ہوتا ہے، تو ائمہ محدثین فرماتے ہیں اب یہ اپنی ثنا پہلے پڑھے گا، جیسے ہی نماز کا آغاز کرے گا ثنا پڑھے گا۔ پہلا مسئلہ کیا تھا؟ اگر امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہے تو یہ ثنا نہیں پڑھے گا، اگر امام آہستہ آواز سے سری نماز ہے اس میں یہ شامل ہوتا ہے تو اس میں یہ ثنا پڑھے گا۔ اب اگر کوئی امام کو اس حالت میں پاتا ہے کہ امام رکوع کی حالت میں ہے اور پیچھے سے کوئی آنے والا آیا اور اسے یہ یقین ہے کہ میں تکبیر کے بعد ثنا پڑھ کر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤں گا تو یہ ثنا پڑھے گا، لیکن اگر اسے یہ ڈر ہو کہ جب تک میں ثنا مکمل کروں گا امام رکوع سے سر اٹھا لے گا تو اب یہ ثنا نہیں پڑھے گا، اور پہلی تکبیر تحریمہ اور دوسری تکبیر انتقال یعنی منتقل ہونے کے لیے تو 2 تکبیریں کہہ کر، یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے گا، دوسری تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں شامل ہو جائے گا۔ اگر امام کے پہلے سجدے میں جماعت کے ساتھ ملا ہے تو اس صورت میں بھی ثنا پڑھ کر امام کے ساتھ شامل ہوگا۔ تو یہ چند صورتیں ہیں جس میں مسبوق جو ہے وہ پہلے ثنا پڑھے گا، ورنہ پھر وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ نماز پڑھے گا تو اس میں ثنا پڑھے گا۔ یہ ہے وہ جملہ کہ تم نماز کے لیے اطمینان اور وقار کے ساتھ آؤ، اور جتنی تمہیں مل جائے وہ ادا کر لو، جتنی فوت ہو جائے اسے بعد میں قضا کرو۔ اور اس میں یہ جملہ بھی بہت اہم ہے کہ اس طرح جو جماعت میں شامل ہوگا اسے پوری جماعت کا ثواب ہی عطا کیا جائے گا۔ اس طرح جو آئے گا اسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ معجزہ سنایا کہ اگر تم نے 1 رکعت بھی پا لی تو تم نے نماز کی جماعت کا ثواب پا لیا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔